ہے، لیکن یاد رکھو کہ رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے اللہ کے بندو، ان کو تو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے، ان کو زکوٰۃ پہ کیوں ٹہلا رہے ہو؟ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا، اس کا خیال کرو. ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو، اس رشتہ دار کو ہدیہ دے دیا کرو، ویسے ہی اتنی ہی رقم قسمت میں دے دو ہدیے میں، کیونکہ رشتہ دار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے کھینچا تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں ان کو. تو مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کو ویسے ہی دے دو بھائی. اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پراپرٹی ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے، اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے. فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہیں مگر مصلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی، لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے. ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ بیوہ غریب ہے، تو بیوہ پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غربت ختم کرنا ہے، لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے، تو ایسے کو دو نا جو اس سے زیادہ محتاج ہے، اور اس کو ویسے ہی دے دو. اگر یہ بیوہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ہدیے کے نام پہ دے دیں، ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں، بولو نا، جملہ مکمل کریں، آدھا کام اسی سے ہو جائے گا، بولنے سے ہو جاتا ہے. کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟ دیکھو